عمیر نیازی صاحب، آپ کو میں نے سنوا دیا جو سہیل افریدی صاحب کی شکایت ہے، اور میں نے شکایت سنوا دی آپ کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی. تو یہ شکایتیں پورا 2026 اس طرح ہی گزرے گا؟ بسم اللہ. یہ میرے سے سوال ہے یا عمیر نیازی صاحب سے سوال ہے؟ عقیل ملک صاحب سے سوال ہے. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت بہت شکریہ. میر صاحب، شکایتوں کا تو دیکھیں نا، ایک انبار لگائے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے، اور شکایتیں ایسی ہیں کہ ان کی ہر شکایت پہ ہی دم نکلے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. اس میں آپ سب سے پہلے جو ان کی شکایت ہے کہ شاید آئینی عہدوں کا تقدس پامال کیا گیا. یہ آئینی عہدے تب کہاں تھے؟ یہ آئینی عہدے تب کہاں جاتے ہیں جب آپ ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف جس قسم کی زبان، گفتگو اور جس قسم کے القابات استعمال کرتے ہیں. پھر آپ وزیر اعظم کے خلاف، کیونکہ وہ بھی ایک آئینی عہدہ ہے، اس کے خلاف آپ جس قسم کی گفتگو، جس قسم کے نازیبا الفاظ، اور اس طرح ہی فیلڈ مارشل صاحب کا جو ہے وہ بھی ایک آئینی عہدہ ہے، اس کے خلاف آپ جس قسم کا ایک زہر اگلتے ہیں، جو ایک زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح کے القابات آپ استعمال کرتے ہیں ویدر تھرو سوشل میڈیا اور ادروائز مین اسٹریم میڈیا پہ بھی، اور ایون آپ دیکھتے ہیں کہ جس قسم کی ایک کنسرٹڈ کیمپین چلائی جاتی ہے تمام ان آئینی عہدوں کے جو ہے عزت مجروح کرنے کے حوالے سے، یا ان کی جو ایک وقار ہے اس کو خراب کرنے کے حوالے سے. تو یہ تمام تر ایسی چیزیں ہیں میر صاحب کہ اب آج ان کو اپنا آئینی عہدہ یاد آ چکا ہے. بالکل پنجاب میں باقاعدہ طور پہ ان کو ایک وی آئی پی پروٹوکول اور جو ان کی لوازمات ہیں سیکیورٹی کے، وہ تمام تر جو ہیں وہ صوبے کی حکومت نے پورے کیے. وی آئی پی پروٹوکول دیا؟ بالکل وی آئی پی پروٹوکول نہیں تھا تو پھر کیا تھا کہ جو ان کی نیسیسری سیکیورٹی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کو ملوث خاطر رکھا. چکری میں ان کو روک لیا گیا کہ تم کیوں جا رہے ہو آگے. چکری کے علاوہ اس دن کیونکہ اتفاق یہ تھا، میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ میں خود اس دن جمعہ والے دن موٹر وے سے سفر کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا ماں سوائے ایک چکری کے تمام تر ریسٹ ایریاز کھلے ہوئے تھے. تو موٹر وے تو 360 کلومیٹر کی 70 کلومیٹر جو ہے وہ تقریباً بنتا ہے. اس میں اتنے اگر آپ کے سٹاپ پوائنٹس ہیں اور سروس ایریاز ہیں تو ان کو ایک چکری ہی کیوں یاد آیا؟ اس پہ ہو سکتا ہے بوجہ کسی، کیونکہ بکنگ صرف وہاں پہ ملی تھی نا. نہیں، بوجہ کسی ایشو کے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ بند ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ انسروسیبل سروس ایریا ہو. دوسری بات ایک میں ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہاں پہ انہوں نے جو شکایات کا ایک انبار لگایا ہے، اب یہ ساری شکایات وہ ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی اب کنوکٹڈ لوگوں کو تو لے کے آ کے بارجن تو نہیں کر سکتے نا، وہاں پہ پھر گملے بھی توڑے گئے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل پرامن احتجاج کرتے ہیں اور بالکل ہماری تو گملہ بھی نہیں ٹوٹتا. تو وہاں پہ تو گملے ٹوٹنے بھی ہم نے دیکھے. تو یہ باتیں ان کی اسی طرح ہیں. صرف یہ آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹنگ دا واٹرز، کہ کتنی کوئی سچویشن بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم احتجاج کی طرف یا سڑکوں کی طرف جائیں. تو وہ تو آپ بانڈا جو ہے وہ پھوٹ چکا ہے. وہ آپ نے بھی دیکھ لیا کہ اب بات جو ہے وہ 50,000 لوگ اور 5 کروڑ روپیہ یومیہ اس پہ بات آ چکی ہے. تو یہ اب بس اپنے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بہانہ بازی کا جو ہے سہارا لیا جا رہا ہے. اصل میں اسٹریٹ موومنٹ وہ نہ کوئی ہوگی نہ کوئی ہوتی کامیاب نظر آ رہی ہے. جی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، یہ آپ پنجاب اسمبلی گئے اور گملے توڑ کے واپس آ گئے، یہ تو اچھا کام نہیں ہے. اچھا دیکھیں، پنجاب اسمبلی ایک صوبے کی اسمبلی ہے، اور صوبے کی اسمبلی میں سی ایم کوئی واک کرتے ہوئے تو نہیں چلے گئے. انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے ایک انوائٹ گیا، اس انوائٹ پہ وہ گئے. پہلے سے سب کے نام دیے گئے کہ یہ لوگ آئیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کنوکٹڈ لوگ. دیکھیں ایک کنوکٹڈ بندے کا بتا دیتے. کنوکٹڈ لوگ تو جس طرح کی ایک بھی کنوکٹڈ نہیں تھا. نہیں، کون سا موجود تھا؟ کوئی ایک کا نام بتا دے نا کہ جو وہاں پریمیسز میں موجود تھا. شاید ان کو بتایا گیا ہو کہ یہ کنوکٹڈ ہے، لیکن انہوں نے 4-5 دن کے بعد کنوکٹڈ ہونا ہو. بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ بریکنگ نیوز ان تک پہنچ گئی ہو کہ جیسا سنگ جانی والا کیس فاسٹ ٹریک بیسس پہ اب لگ گیا ہے. 7 جنوری اس کی ڈیٹ ہے. تو اس میں آپ بھی لائن میں وہ سارے آئیں گے نا، لائن میں تو پھر سارے ہیں، وہ تو ساروں نے فیس. تو آپ بھی کنوکٹڈ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. یہ تو دیکھیں سسٹم کی مہربانی ہے، مگر دیکھیں اوور آل دیکھنا کیا ہے. دیکھیں
کیا کنوکشن سے کسی کے میرے نکلنے سے کسی اور کے نکلنے سے عامر ڈوگر کے نکلنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ بات ہے دیکھیں آپ ماحول کیا کریٹ کریں. بات ماحول کی ہو رہی تھی نا کہ ماحول اسی طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرتے, آپ ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ ملاقات نہیں ہونے دے رہے. کل ٹیوزڈے ہے, پھر ملاقات کا دن ہے, خود آپ دیکھیں گے کیا ماحول بنے گا. مطلب ایک سی ایم عہدے والا سی ایم گیا ہے جس کا پروٹوکول بلو بک کہتی ہے کہ اس کو پروٹوکول ملنا ہے, ٹھیک ہے. 5 کے 5 سروس ایریاز بند, باقاعدہ انٹرچینجز بند کیے گئے کہ تاکہ عوام اکمپنی نہ کر سکے سی ایم کو ساتھ, وہ کیا گیا. پھر سی ایم کی گاڑی نے جب ٹول پلازا کراس کیا تو پیچھے ساری گاڑیوں کو روک لیا گیا. لبرٹی مارکیٹ جس طرح سے بند کرائی گئی, جس طرح سے میسیجز بھجوائے گئے, جو ایس ایچ او گلبرگ نے مہربانیاں کی, وہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. مطلب جو تاجروں کے گروپوں میں واٹس ایپ میسیجز چلے, وہ سب کو پتہ ہے کس سے ڈھکے چھپے ہیں کہ کس کے کہنے پہ. آپ دیکھیں مین بولے بورڈ پہ بیٹھے ہوئے کیفیز کو 7 بجے بند کرا رہے. کیوں؟ کیونکہ 9 بجے آفریدی نے آنا ہے. مطلب یہ کون سا نہیں, لیکن آفریدی صاحب جو ہیں وہ لبرٹی مارکیٹ کیا کرنے گئے تھے, وہاں کیا کام تھا ان کا؟ دیکھیں ایز اے سی ایم کے جا کے چائے نہیں پی سکتے. دیکھیں ساتھ لبرٹی ہی مارکیٹ تو کوئی چائے نہیں نہیں, پیتا آپ وہاں, تو پیچھے یا بہت شاپنگ جگہ ہوتی ہے یا نہیں, دوسرا کام ہوتا ہے. بہت ساری دیکھیں شاپنگ بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس وقت لبرٹی کے متصل آپ کی جو مال ون ہے, ایز اے پاکستانی سارا ان کا کیفیز پورا ہی رائٹ ہے وہیں وہ لبرٹی مارکیٹ جائیں, لیکن چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, تو یقیناً وہ وہاں پر کوئی پروٹیسٹ موومنٹ بنانے کے لیے گئے تھے. نہیں دیکھیں وہ تو داتا صاحب بھی گئے, وہ ساری جگہوں پہ گئے. دیکھیں جس دن پروٹیسٹ کی کال دینی ہوگی وہ پروٹیسٹ کی ہوگی. وہ اس طرح کسی ڈسگائز میں نہیں کیا جائے گا کہ جی ہم پروٹیسٹ کرنا ہے, پہلے اکٹھے ہو جائیں اور پھر جو ہے نا لبادہ بدل لیں گے, پروٹیسٹ کے فارم میں آ جائیں گے. اس طرح نہیں ہونے لگا. جب پروٹیسٹ کی کال ہوگی تو پروٹیسٹ ہی ہوگا. ابھی تو یہ دیکھیں ایک سی ایم گیا ہے, اس کے مختلف سارے ایجنڈاز تھے. وہ ایران کے بھی گھر گیا, وہ جو فوجی عدالتوں کے کنوکٹڈ لوگ تھے ان کے بھی گھر گئے. مطلب ایک ڈفرینٹ ایجنڈاز کے اس میں ساتھ. کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن لبرٹی جانے میں میرے سوال پیدا ہوا میرے بھی ذہن میں, یار یہ لبرٹی کیا کرنے گیا؟ نہیں لبرٹی مارکیٹ ہے, مطلب دیکھیں شاپنگ کے لیے گئے. نہیں شاپنگ نہیں, سر شاپنگ بڑی مہنگی مارکیٹ ہے. سہیل آفریدی صاحب اتنے امیر آدمی نہیں ہیں کہ وہ لبرٹی سے جا کے شاپنگ کریں. نہیں دیکھیں شاپنگ خالی مقصد نہیں. دیکھیں اوور آل ایک سی ایم ہے صوبے کا, آیا ہوا ہے, اس نے کہا شام 9 بجے میں جاؤں گا, ٹھیک ہے وہاں چائے پیے گا. چائے پینے میں کیا حرج ہے؟ آپ آئیں, آپ کو بھی وہاں چائے پلائیں گے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی باہر سے آئے, کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی کر سکتا ہے. وہ انہیں ڈیفینس بھی لے جا سکتے تھے, حالانکہ کینٹ کے رستے ہی بند کر دیے گئے. نہیں کینٹ کے کوئی رستے بند نہیں تھے. یہ ویسے الزام برائے الزام ہی ہے آپ کا. دیکھیں سیکیورٹی کے حوالے سے بالکل سیکیورٹی میجرز تو لیے. ویسے آپ ملک صاحب آپ جب لاہور جاتے ہیں تو لبرٹی کیا کرنے جاتے ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے لبرٹی گئے ہوئے. یہ باقاعدہ طور پہ جب آپ آخری دفعہ گئے تھے تو کیا کرنے گئے تھے؟ ظاہری بات ہے بندہ کو دیکھتا ہے کوئی چیز گھومتا پھرتا ہے. کیا چیز دیکھتا ہے وہاں گھومتے پھرتے ہوئے؟ کوئی شاپنگ کی کوئی چیز پسند آ جائے آپ کو, کوئی چیز دیکھیں نا, بازار ہے, بازار میں آپ گھومیں دیکھیں, کوئی چیز آپ کو پسند آ جائے, کوئی جوتا ہو گیا. لیکن ایک بات تو سہیل آفریدی صاحب نے صحیح کیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور یہاں پہ روزگار جو ہے اس کو تحفظ حاصل نہیں ہے. نہیں ایک تو جو انہوں نے نمبرز کوٹ کیے ہیں کیونکہ آپ نے ابتدائیے میں ہی چلائے, وہ نمبر بالکل غلط ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس سے میرے خیال سے آدھے سے بھی کم نمبر ہے. اور یہ ایک جو مائیگریشن ہے, ہم تو جو سکلز کی مائیگریشن ہے, یہ اسکلفل مائیگریشن ہے, ہم حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا اوور دا ویکنڈ جو ہے وہ تمام تر رپورٹس آئیں کہ 10,500 کی 11,000 نوکریاں جو ہیں وہ اٹلی میں باقاعدہ طور پہ. اور لافل مائیگریشن, حکومت ہمیشہ لافل مائیگریشن کو سپورٹ کرتی ہے, چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ درمیانی ایج کا ہو. اسکلفل مائیگریشن ہونی چاہیے. اب وہ لیبر کی جو مائیگریشن ہے اس سے ہٹ کے میر صاحب اب کیونکہ نیا جدید دور ہے, جدید چیزوں کا دور ہے, اور وزیر اعظم پاکستان بھی اسی چیز پہ انحصار کرتے ہیں اور سٹریس کرتے ہیں اس چیز پہ کہ آپ ہنر سیکھیں, یا آپ ہنر جو آپ کے پاس ہوگا تو باہر جا کے آپ بالکل کام کریں. اس میں کوئی ایسی بات